شمشمستان رضا میں یہ عمل موجود ہے، یہ اپنی روح کو غائب کرنا اور عالم ملکوت کی پرواز کرنا۔ تو بابا صاحب نے مراقبہ کیا، اس کا کپڑا ہٹایا تو اس کا جسم ایسے لگے جیسے مردہ ہے۔ حضور نے مراقبہ کیا، اس کی پرواز عالم ملکوت تک گئی، وہاں جا کے آپ نے پکڑ لیا۔ کافیاں آگے نہیں جانا، آگے مسلمان کی روح جا سکتی ہے، کافر اور مشرک کی روح آگے جا سکتی نہیں ہے، اپنی حد میں رہ، اس سے آگے نہیں جا۔ تو واپس تو پلٹا، ادھر وہ زمین سے اٹھا، ادھر آپ نے مراقبے سے آنکھیں کھولی، قدموں پہ گرا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے جتنے ساتھ چیلے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کئی مہینے حضرت کی بارگاہ میں رکھے، سیفستان کی ولایت آپ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور گدڑی بابا کی آج بھی پاک پٹن میں مشہور ہے، یہاں بھی جادوگر سے مقابلہ کیا ہے۔ تو یوں آپ نے یہاں تربیت کی ہے، اور اسی خانقاہ فریدی کے اندر وہ ستارے تیار ہوئے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت جمال الدین ہاشمی اور حضرت نظام الدین اولیاء، علاء الدین صابر کلیری، بڑے بڑے اولیاء اسی خانقاہ میں یہ شاگرد تیار ہوئے ہیں، اور جو پھیلے ہیں پورے برصغیر و پاک و ہند کے اندر۔ فرمایا کوئی منگو پیر کی صورت میں ان پہاڑیوں میں بیٹھا ولایت کے سندے دے رہا ہے، اور کوئی نظام الدین اولیاء کی صورت میں ہندوستان میں بیٹھا ہے، کوئی حضرت علاء الدین صابر کلیری کی صورت میں کلیئر کی سرزمین پہ صابر کلیری کے نقل سے مشہوروں کے شہرت پا کے ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ 93 سال کی عمر حضرت فرید الدین نے پائی، اور 5 محرم الحرام 664 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، بعد نماز عشاء، اور عشاء کی نماز پڑھ چکے، بے ہوشی تاری تھی، جب ہوش میں آئے تو کہا میں عشاء کی نماز پڑھ لوں؟ کہا حضور آپ نے پڑھ لی ہے؟ کہا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا ایک بار اور پڑھ لوں۔ دوسری بار پڑھی، ہمارے یہاں تو کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، ہم خود سوتے رہتے ہیں، دوسروں کی کیا بات کریں۔ اور تیسری مرتبہ پھر ہوش میں آیا اور کہا میں نماز پڑھ لوں عشاء؟ کہا حضور پڑھ لی ہے۔ کہا ایک بار پھر پڑھ لو۔ 3 بار عشاء کی نماز پڑھی ہے، واصل الی الحق ہو گئے، اور آپ کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو خواب میں اشارہ ہوا، ہندوستان سے چلے اپنے مرشد کے وصال کی خبر پا کے۔ کتنے حافظ ساتھ لائے اپنے؟ 200 حافظ لائے۔ آج جو حضرت کا مزار ہے، جو اینٹیں لگی ہیں، ہر اینٹ کے اوپر ایک مرتبہ ایک قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ہر اینٹ کے اوپر، اور اس کے اوپر دم کیا ہے، یوں آپ کا مزار تیار ہوا ہے۔ یہ تقریباً 680 کے اندر تیار ہوا، اور پھر فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء جہاں جنتی بہشتی دروازہ ہے، یہاں میں نے سرکار دو عالم کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ عثمان ارونی، یہ تمام ہستیاں ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں نظام الدین اعلان کر دو، جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ لیکن 2 باتیں قابل توجہ، ایک تو وہ توبہ کرے، اللہم انی اتوب الیک من کل ذنب، یا اللہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرے، وہ یقیناً جنتی ہے۔ اب اس دروازے سے کون کون گزرے؟ وقت ہو چکا ہے، لیکن 1-2 منٹ پھر بھی میں آپ کے لے لیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ فرمایا اس دروازے سے بڑے بڑے اولیاء گزرے۔ کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اسی دروازے سے گزرے، امیر خسرو اسی دروازے سے گزرے، شمس الدین ترک اسی دروازے سے گزرے، حضرت سید اشرف جہانگیر، حضرت برہان الدین شاہ رکن عالم حضوری قصوری اسی دروازے سے گزرے، جہانیہ جہاں گشت اسی دروازے سے گزرے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اشرف علی تھانوی، رشید اپنا قاسم نلوتری انہی کے مرید ہیں، ان کے پیر بھی اسی دروازے سے گزرے ہیں، جبکہ ان کے مرید آج کہتے ہیں اولیاء اللہ کے مزاروں پہ حاضری دینا شرک ہے۔ اور 1800
سے لے کے 1974 تک جو ہستیاں گزری ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی اسی دروازے سے گزرے، پیر محمد علی شاہ گولڈوی اسی دروازے سے گزرے، تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب بھی اسی دروازے سے گزرے، پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر و مرشد شمس الدین سیالوی بھی اسی دروازے سے گزرے، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ بھی اسی دروازے سے گزرے ہیں، خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی دروازے، میاں شیر محمد سرپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کرما والے شاہ جن کے علماء اکاڑوی سے مرید ہیں وہ بھی اسی دروازے سے گزرے ہیں، جلال الدین اکبر بادشاہ بھی اسی دروازے سے گزرا ہے، نور الدین جہانگیر اور شاہ جہاں دارا شکو جس نے سفینۃ الاولیاء لکھی ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء اور بادشاہ اسی دروازے سے گزرے ہیں، تو پتہ چلا اولیاء اللہ کے دروازوں سے گزرنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرت حشمت علی پیش اہل سنت اسی دروازے سے گزرے، جب گزر کے آ رہے تھے آخری بات کر رہا ہوں تو سامنے سے بدعقیدہ آ گئے، کہا حضرت آپ جنتی دروازے سے گزر کے آئے ہیں لیکن آپ سے کوئی جنت کی سونگا کوئی خوشبو تو نہیں آ رہی؟ کہا تم نے اللہ کے حبیب کی حدیث نہیں سنی؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے 500 سال کے فاصلے پہ ابھی جنت ہوگی وہ پہلے ہی خوشبو محسوس کر لیں گے، لیکن جہنمی لوگ جو ہے وہ خوشبو کو نہیں پا سکیں گے، جو جہنمی ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم گزرتے ہیں اور جو گزرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے وہ جنتی ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ گنج شکر کی بارگاہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پڑھ لیجیے کہ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدر، مل کے پڑھیے منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا۔ اگر بریانی کا لنگر چل رہا ہوتا نا تو مسجد کی سیر میں ایسی آوازیں آتی میرے کو لنگر نہیں ملا، تو آپ اللہ کے ولی کا ذکر آوازیں نہیں نکل رہی، تو اللہ کے بندے کچھ حوصلہ افزائی میری کیا کرو کہ منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بدن، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک بدن۔ میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ تیری چاکھٹ جوں، ہے در تیرا جنت کا در، ہے در تیرا جنت کا در، آباد رہے تیرا پاک بدن۔ وہ خیر غریب نوازی کی مرجونی غریب نیازی کی ہوتی ہے یہاں منگتوں کی گزر، ہوتی ہے یہاں منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک بدن۔ تو حضرت بابا فرید کا مزار پاک پٹن میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ 5 محرم الحرام کو آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، 5 سے 10 تک وہ بہشتی جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس سے لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اللہ آتے ہیں، اللہ کے بندے آتے ہیں، ان میں کئی اولیاء آتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس عقیدت اور محبت سے وہ گزرتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے کہ یا اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دروازے سے گزر کے پھر کوئی توبہ کو توڑ دے، توبہ کو توڑ دے تو نہ گنج شکر اس کے پھر ضامن ہے، نہ نظام الدین اولیاء، پھر نہیں کہنا کہ ہم تو گزرے جنتی ہو گئے۔ سند یہ ہے کہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر کے، اور اس وجہ سے بھی ہم جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، غور کے ساتھ سنو،
کہ جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر بنی ہے، کہیں بھی بن گئی قبرستان میں، فرمایا کہ جب وہ قبر بنتی ہے ظاہری ہمیں وہ مٹی کا ایک ڈھیر معلوم ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم فرماتے ہیں قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ سمجھو جو مومن کی قبر بھی آتا ہے وہ جنت کے باغوں میں آ جاتا ہے۔ تو فرید الدین تو کتنے اولیاء کے پیر و مرشد ہے، تمہارا ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ۔ یہ دمشق کا واقعہ ہے، ابھی فیس بک پہ بھی اس کو میں نے شیئر کیا ہے، عربی عالم بیان کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دمشق کے قبرستان کی بات ہے کہ ایک عورت آئی، گورکن کہتا ہے کہ ایسا کرو، ایک عورت آئی گورکن کے پاس کہنے لگی کہ قبر کھودو، میرا ایک عزیز بات ہو گیا ہے۔ وہ گورکن کہتا ہے میں نے بڑی قبریں کھودی ہیں، یہ ایسی نوجوان میت آئی کہ جیسے قبر میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ حد نگاہ تک وہ قبر باغ کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی، اور میں نے دیکھا دو گھڑ سوار آئے ہیں، اس میت کو اٹھا کے لے گئے۔ کہتے کہ وہ گر کے بے ہوش ہو گیا گورکن، پیر نکالا اس کو، لیکن اس کی زبان بولنے سے قاصر تھی، ایسی عیبت اس کے اوپر کا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہی عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی ایسا کرو ایک قبر اور تیار کرو، میرا ایک عزیز بہت ہو گیا۔ کہا یہاں تک کہ وہ میت لائی گئی، جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تو وہ قبر بھی جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی حد نگاہ تک۔ تو میں اس عورت کے پاس گیا کہ اللہ کی بندی یہ بتا یہ کون ہے؟ کہا جو پہلی میت آئی تھی وہ میرا بیٹا تھا، لیکن وہ طالب علم تھا، دین پڑھ رہا تھا، عالم کا کورس کر رہا تھا۔ کہا اس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا سہل اللہ طرقا الی الجنہ، جو جنت کے علم کے رستے پہ چلا وہ جنت کے رستے پہ چلا۔ دوسری میت یہ بھی میرے بیٹے کی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن محنت کر کے اپنے پیسے اس بھائی پہ خرچ کرتے تھا کہ یہ عالم بن جائے۔ تو علماء پہ خرچ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس رستے پہ لگاتا ہے۔ وہ خرچ کرتا تھا اسے عالم بن جائے، تو اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں تبدیل ہو گئی۔ ظاہری چھوٹی سی قبر ہے، لیکن جب نگاہ کرے تو حد نگاہ تک باغ ہی باغ نظر آتا ہے۔ جب دین کے طالب علم کی قبر کا یہ حال ہے تو فرید الدین کے مزار کا کیا کمال ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اولیاء اللہ کی محبت کامل عطا فرمائے۔ ابھی ہماری حاضری ہے انشاءاللہ، اگلے مہینے جو جانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 3 دن کا ہمارا یہ سفر ہے، 2 دن بابا فرید الدین کا شکر، اور تیسرا دن حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع کے اوپر بیان کیا جائے گا، جن کا جھنگ میں مزار ہے، ان کی سوانح یاد میں بیان ہوگا۔ کوشش کریں جلد سے جلد تشریف لائیں۔ اعلان سماعت فرمانے بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد مدنی سیکٹر 10 میں ماہانہ 11ویں شریف عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے محفل ہے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی محمد سلمان عطاری مدنی چینل والے خطاب فرمائیں گے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے التماس کی جاتی ہے اور مسجد کے نمازیوں سے کہ ایک تو 11ویں شریف کی محفل ہے اور دوسرا عرس اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، میں کروں گا۔ تو 25 سفر مظفر حضرت کا عرس مبارک ہے جو پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے، ان کی تعلیمات ہے، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ تمام حضرات اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین